شاہ ہے شہنشاہ نا میرے سید شاہ آل شہدائے کربل پہ لاکھوں سلام۔ تم سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہے، تم تو جادوگر ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، میرے مصطفیٰ کے پیچھے اوباش گنڈوں کو لگا دیا، اللہ اکبر، شریر لڑکوں کو لگایا۔ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے ہیں، میرے مصطفیٰ وہاں سے نکلے، آپ کے پیچھے کے شریر گنڈے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو انہوں نے گالیاں دینا شروع کی، میرے مصطفیٰ کو انہوں نے پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نالے مبارک بھیگ گئی خون شریف سے۔ حضرت زید بن حارثہ آگے کوئی پتھر برساتا، حضرت زید آگے آ جاتے، مصطفیٰ پر بار کوئی کرتا، حضرت زید اپنا سینہ پیش کر دیتے، کہتے میرے اوپر بھلے ہی لگ جائیں لیکن مصطفیٰ پر کوئی پتھر نہیں لگنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر اوباش گنڈوں نے ایسے حملے کیے، میرے مصطفیٰ ایک اپنا مبارک پیر شریف نیچے رکھتے، جب دوسرا اٹھا لیتے تو پہلے والے پہ یہ اوباش گنڈے پتھر مارتے، جب پہلا اٹھاتے دوسرا زمین پر رکھتے تو یہ اس پر پتھر مارتے۔ میرے مصطفیٰ کے پیروں کے نیچے کانٹوں کو بچھایا، ان اوباش گنڈوں نے اللہ اکبر مصطفیٰ کریم علیہ السلام لہو لہان ہو گئے، حضرت زید بن حارثہ بھی پورے لہو لہان ہو گئے، آپ کے بدن سے خون ٹپکنے لگا۔ میرے مصطفیٰ نے سفر کیا، وہاں سے نکلے آپ ایک باغ میں پہنچے، وہ باغ کفار کا تھا، کفار میں ایک کافر بڑا مشہور تھا جس کا نام عقبہ بن ربیعہ تھا، اس کا باغ تھا۔ میرے سرکار جب اس باغ میں پہنچے نا، عقبہ بن ربیعہ نے جب مصطفیٰ کی یہ حالت دیکھی کہ مصطفیٰ کو ستایا جا رہا ہے، ان کا بدن لہو لہان ہو چکا ہے، عقبہ نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں پر آرام کریں۔ عقبہ نے اپنا غلام جس کا نام عداس تھا اس کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا، وہ عداس سے انگور کا خوشہ لے کر کے آیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب اس نے انگور کا خوشہ پیش کیا نا، میرے مصطفیٰ نے بسم اللہ شریف پڑھی، اس کو تناول فرمایا۔ عداس نے یہ دیکھا، اچھا دیکھ کر کے چہرے مصطفیٰ کو پہلے ہی دل پگھل چکا تھا، اس لیے کہ حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا۔ میرے مصطفیٰ کے چہرے کا ذکر تو اللہ کا قرآن کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ میرے حضور کے چہرے کو جب اس نے دیکھا، دل میں محبت تو تبھی بے بس ہو چکی تھی، لیکن کہنے لگا آج سے پہلے کسی شخص کو میں نے یہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا تمہارا وطن کیا ہے؟ عداس کہنے لگا میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ میرے حضور نے فرمایا کہ وہی شہر نینوا جس کو حضرت یونس علیہ السلام کا شہر کہا جاتا ہے، یہ کہنے لگا ہاں میں اسی نینوا کا رہنے والا ہوں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جیسے حضرت یونس سے پیغمبر تھے ویسے میں بھی پیغمبر ہوں۔ جب اس نے یہ سنا کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے سرکار نے فرمایا ہاں میں صرف رسول نہیں بلکہ اللہ نے مجھے رسولوں کا سردار بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے سید الملائکہ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ کہتا تھا، وہ کہہ رہا تھا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تھا سمجھ تو چپ ہی گیا تھا کہ آپ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا، ایسا حسن عطا فرمایا، آپ کو دیکھ کر کے آپ کے دیوانے حضرت حسان نے کہا تھا یا رسول اللہ وَحَسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَلِدْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے میرے آقا میں نے اپنی آنکھوں سے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا ہے، اے میرے مصطفیٰ آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھتا کیسے، آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے بچہ جنا ہی نہیں ہے، اے میرے آقا اللہ نے آپ کو عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، اے میرے مصطفیٰ آپ کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا ہے گویا جیسا آپ چاہ رہے تھے، ایسا پیدا جیسا آپ چاہ رہے تھے۔ میرے مصطفیٰ کا حسن ہی ایسا تھا۔ اچھا میں جو عرض کرنا تھا وہ کروں گا، لیکن حضرت حسان کا دعویٰ ہے کہ مصطفیٰ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، بولے حضور سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں، کوئی خوبصورت نہیں، اس لیے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اور جو انبیاء کرام کو وجود بخشا نا اور دیگر چیزوں کی اللہ نے تخلیق فرمائی تو اللہ نے اپنی مرضی سے انہیں بنایا، لیکن میرے حضور کو اللہ نے حضور کی مرضی سے پیدا فرمایا۔ یہ ذات یہ صرف شان میرے حضور کی ہے۔ حضرت حسان نے کہا آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، تو معترض سے یہ سب اعتراض کر سکتا ہے۔ حضرت حسان نے یہ کہا کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، ہاں نہیں دیکھا ہوگا، لیکن اگلے مصرعے میں جو کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ہاں یہ کہا کہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں جنا، یہ تو
काबिल कबूल नहीं है ना। मुदरिस कह सकता है कि हजरत हसन ने तो सिर्फ मक्का के लोगों को देखा होगा या मदीना के लोगों को देखा होगा, और आपका दावा ये है कि हुजूर से ज्यादा कोई हसीन नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो आओ इसका भी जवाब ले लेते हैं, इसका भी जवाब ले लेते हैं, और ऐसी शख्सियत से लेते हैं, ऐसी शख्सियत से जिसकी निगाहों से जमीन का कोई खित्ता छुपा हुआ नहीं है, जिसने हजरत आदम को भी देखा है, जिसने हजरत शीश को भी देखा, जिसने हजरत नूह को भी देखा, जिसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी देखा, जिसने हजरत यूसुफ को भी देखा, जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भी देखा, जिसने हजरत ईसा को भी देखा, उस जात को सय्यदुल मलाइका ताहिर सिदरा जिब्रील अमी कहा जाता है। उनका दावा ये है सारे अंबिया का मैसेंजर में हो, सबके पास पैगाम लाने वाला मैं हूँ, सबके पास वही लाने वाला मैं हूँ। हजरत जिब्रील उस जात को कहा जाता है जिसने आए रातों में 24,000 अंबिया को देखा, जिसने जमीन के खित्ते खित्ते को देखा, जिसने जमीन के कोने कोने को देखा। मुदरिस कह सकता है हसन का दावा कबूल नहीं करते। आओ जिब्रील से पूछते हैं, ओ ताहिर सिदरा, ओ सय्यदुल मलाइका, आप जरा बता दो, इसलिए कि आपने सबको देखा है, आपने इंडिया वालों को भी देखा, आपने पाकिस्तान वालों को भी देखा है, आपने जिम्बाब्वे वालों को भी देखा, सारी कायनात को आपने देखा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मेरे हुजूर तक आपने सबको देखा है। आप जरा बता दें सबसे हसीन कौन है? तो ताहिर सिदरा कहते हैं अल्लाहुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा रजुलन मिस्ला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताहिर सिदरा कहते हैं मैंने जमीन को देखा, मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने शिमाल को देखा, मैंने जुनूब को देखा, जमीन को उलट पलट करके देखा, लेकिन हुजूर से हसीन किसी को ना पाया। इसकी तर्जमानी बरेली का इमाम यूं करता है, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने जाने डाले तेरे पाए आने वाला। यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने जाने डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। वज़ात मेरे हुजूर की है। मैं बयान कर रहा था, उस अदा से कलमा पड़ा, मेरे हुजूर ने फिर रुख किया नखला की तरफ को, वहाँ मेरे हुजूर ने नमाज अदा की और तहज्जुद की नमाज पढ़ी ना, तो वहाँ पर जिन्नातों की बस्ती थी। जब मेरे मुस्तफ़ा ने वहाँ कुरान की तिलावत की ना, कुरान की तिलावत, आज अगर कोई अच्छी आवाज़ वाला कोई कारी कुरान की तिलावत करता है तो हमारा दिल कहता है और देर तक करता रहे, हम सुनते रहें और लुत्फ अंदोज होते रहें, मज़ा आता रहे। लेकिन फिर ज़रा सोचो, फिर ज़रा सोचो, मेरे हुजूर अगर कुरान की तिलावत करने लग जाएं तो फिर मामला क्या होगा? जिन्नातों ने हुजूर की ज़बान से जब कुरान पाक की तिलावत सुनी ना, तो वही मुस्तफ़ा के हाथ पर वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हुए थे। मेरे मुस्तफ़ा ने ये किया। उसके बाद देखो, मैं कुछ बताना आपको चाहता हूँ, इसलिए लंबी बात मैंने की है। उसके बाद मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ का सफ़र किया। फिर हुजूर पर एक वक्त वो भी आया था लोगों, एक वक्त मेरे सरकार पर वो भी आया। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा ना कुफ़ार ने, कि देखा बहादुर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं, हज़रत उमर जैसे बहादुर ने कलमा पढ़ लिया है, हज़रत अमीर हमजा जैसे शेर ने कलमा पढ़ लिया है। अब कुफ़ार में खलबली मची कि अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर ऐसा ही चला तो फिर क्या होगा? सारे मुशर्रफ व इस्लाम हो जाएंगे, लातो उस्सा को कोई खुदा मानने वाला नहीं होगा। अबू जहल ने मीटिंग बुलाई और बुलाने के बाद सारे मक्का के बड़े बड़े गुंडों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद कहने लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारे खुदाओं की कोई कोशिश करने वाला नहीं बचेगा, उनके सामने कोई सर झुकाने वाला नहीं बचेगा। ऐसा करो कि कुछ किया जाए, कुछ किया जाए। अलग अलग मशवरे हुए कि शहर बदल कर दिया जाए, कि वतन जो है ना चेंज कर दिया जाए, यहाँ से इनको भगा दिया जाए, लेकिन किसी का मशवरा काबिल कबूल नहीं हुआ। एक ने कहा ऐसा करते हैं, इनको और इनके पूरे खानदान को किसी घाटी में ले जा करके डाल देते हैं और वहाँ इनसे कोई कलाम नहीं करेगा, वहाँ इनसे कोई बात
بات نہیں کرے گا، ان کو کوئی سامان فروخت اور خرید نہیں کرے گا، ان کی خاندان کی کسی شہزادی سے بیٹی سے کوئی نکاح بھی نہیں کرے گا، شادی بھی نہیں کرے گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ اچھا مشورہ ہے۔ اس کے بعد اسکیم تیار کی گئی کہ مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب دیکھو سننا اور کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن صاحب جب خود پر بیتتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے اپنا وطن چھوڑنا، اور کیسا ہوتا ہے کسی گھاٹی میں رہنا۔ میرے حضور کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنے کے لیے یہ مکہ کے بڑے بڑے گھنٹے تیار ہیں۔ کہنے لگے ایسا کرو، ایک معاہدہ کیا ان لوگوں نے، کیا کیا جائے؟ کیا ایسا کرو پورے خاندان بنی ہاشم کو، پورے خاندان بنی ہاشم کو اکٹھا کیا جائے۔ اس کے بعد ان سے یہ کہا جائے گا کہ اگر آپ ہمارے حوالے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کرتے ہو تب وہ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ان کو ایسا کرو کہ شیب ابی طالب میں قید کر دیا جائے۔ اور ان کا معاہدہ ہوا تھا، نہ ان کی بیٹی سے کوئی نکاح کرے گا، نہ ان کے ساتھ سامان کیا خرید و فروخت کوئی کرے گا، نہ ان کے خاندان میں کوئی کھانا وغیرہ پہنچائے گا۔ ایک گھاٹی میں ان کو پیوست کر دیا جائے، کوئی بھی ان سے بات چیت کچھ نہیں کرے گا، اور ان سے یہ کہہ دو اگر حضور کو ہمارے حوالے کر دیں قتل کرنے کے لیے تو پھر معاملہ اچھا رہے گا۔ اللہ اکبر، شیب ابی طالب میں میرے حضور جا رہے ہیں۔ مکہ کے بڑے بڑے گنڈوں نے ایک پرچہ لکھا، اور لکھنے کے بعد بڑے بڑے کفار قریش نے اس پر دستخط کیے، معاہدہ ہوا۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا، دستخط کرنے کے بعد اس دستاویز کو کعبے کی دیوار پر لگا دیا۔ یہ شرطیں ہیں، اگر محمد ابن عبداللہ کے ساتھ کوئی بھی دکھ گیا تو اس کو بھی اس کے ساتھ شیب ابی طالب میں قید کر دیا جائے گا۔ مجبوراً جناب ابو طالب نے حضور کو لیا، اور لینے کے بعد اس گھاٹی میں پہنچے جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ سواے ابو لہب کے سارے خاندان والے آپ کے ساتھ چل دیے تھے، اس لیے کہ بات خاندان کی تھی۔ میرے حضور تھے لوگوں، ایسے ظلم کیے مکہ کے لوگوں نے، وہاں پر ایک دن نہیں رہے تھے میرے حضور، 2 دن نہیں رہے تھے میرے سرکار، بلکہ روایت بتاتی ہے، تاریخ بتاتی ہے، تاریخ مکہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا میرے سرکار اس شیب ابی طالب میں 3 سال رہے تھے۔ اللہ اکبر، 3 سال کا زمانہ، وہاں پر کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، اللہ اکبر، دشواری ہو رہی تھی، وہاں پر پتے کھائے جا رہے تھے، سارے وہاں پر بچے اور بچیاں رات رات بھر روتے تھے، دن دن بھر روتے تھے، سب کی تڑپنے کی آوازیں سنی جاتی تھی، لیکن کسی کی مجال نہ تھی کہ میرے حضور تک کوئی پہنچتا۔ آپ کے پورے خاندان والے شش و پنج میں تھے، پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، کیا کیا جائے، لیکن کسی نے بھی وہاں سے نکلنا مناسب نہیں سمجھا۔ چمڑے کو پکا پکا کر کے کھایا جاتا تھا، اللہ اکبر، پتوں کو پکا پکا کر کے کھایا جاتا تھا۔ یہ میرے حضور پر ظلم کیے۔ اس مکہ کی گھاٹی میں میرے سرکار 3 سال تک رہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے نکلے نا، جب ظالموں کو رحم آیا، ظالموں کو ترس آیا نا، پھر انہیں کی میٹنگ بیٹھی کہ ایسا کیا جائے، اب بہت وقت ہو گیا، وہاں پر کئی سارے لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے، وہاں سے نکالا جائے۔ اب میرے حضور کو وہاں سے نکالا گیا، سارے خاندان کو آپ کے وہاں سے نکالا گیا۔ اس کے بعد چند ہی روز گزرے تھے، اس کا صدمہ کچھ ہلکا ہوا تھا کہ آپ کے اللہ پر آپ کی پرورش کرنے والے جناب ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا۔ مصطفیٰ کے کلیجے پر وہ بھی غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ اس کے بعد کچھ ہی دن گزرے تھے کہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا۔ اللہ پر حضور فرماتے ہیں خدیجہ میری اس وقت کی ساتھی ہے جب سارے لوگوں نے مجھے میری جو ہے میں نے اعلان نبوت کیا تھا، جب سب نے انکار کر دیا تھا، سب نے مجھے پتھر مارے تھے، اللہ اکبر، سب نے انکار کیا تھا، کسی نے جادوگر کہا تھا، کسی نے معاذ اللہ کذاب کذاب کہا تھا، کسی نے شاعر کہا تھا، کسی نے ساحر کہا تھا۔ ایسے عالم میں جب مجھے کوئی نہیں اپنا رہا تھا، ایسے عالم میں جس ایک ہستی نے پہلی دفعہ میں پہلی بار میں مجھے اپنایا تھا، اس کی ذات کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا ہے، خدیجہ کہا جاتا۔ میرے حضور پر یہ بھی غم کا پہاڑ ٹوٹا، حضرت خدیجہ کا دنیا سے جانا ہوا، میرے حضور پر ایسا غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ اس کے بعد دیکھیں میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اب تک کے میں نے جتنے حضور کے واقعات بیان کیے نا، اگر میرے مصطفیٰ چاہتے، ان کی اپنی شان یہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جب تک بولتے یہ نہیں ہے جب تک اشارہ اللہ کا نہیں ہو جاتا۔ گویا زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کا ہوتا ہے۔ اگر مصطفیٰ چاہتے، شیب ابی طالب میں حضور کو قید کیا گیا، حضور ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے اللہ ظالموں کو ہلاک کر دے تو ایک بھی نہیں بچتا، ایک بھی نہیں بچتا۔ طائف میں مصطفیٰ کو ستایا گیا، اگر
دعا کر دیتے اللہ عباش لوگوں کو دنیا سے نیست و نابود کرتے، ایک بھی نہیں بچتا۔ مصطفیٰ نے کیوں نہیں کیا صاحب؟ کیوں نہیں کیا ایسا؟ کیوں نہیں کیا؟ سوال ہوتا ہے نا، مصطفیٰ چاہتے تو کر دیتے، صرف بات اتنی سی ہے، بات اتنی سی۔ میں نے عالم خیال میں سوال کیا، حضور اگر دعا کر دیتے تو ہاتھ نیچے بات میں آتے، مصطفیٰ یہ ذلیل و رسوا پہلے ہو جاتے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ کوئی اور نہیں تھا، تو ہی تو تھا جس کے لیے میں نے پتھر بھی برداشت کیے تھے، تو ہی تو تھا جس کے لیے میں نے سارا کچھ برداشت کیا، ہلاکت کی دعا نہیں کی۔ میں جانتا تھا ابھی تو 17 ہیں، لیکن آنے والی نسلوں میں میرے جانثار پیدا ہوں گے، آنے والی نسلوں میں اللہ اکبر میرے نام پر جان دینے والے پیدا ہوں گے۔ اور یہی ہوا، یہی ہوا۔ ابو جہل کا سگا بیٹا جن کو حضرت اکرمہ کہا جاتا ہے، ابو جہل مصطفیٰ کا سب سے بڑا دشمن، لیکن حضور نے جب اعلان نبوت کیا ابو جہل مر گیا۔ ابو جہل نے کہا تھا بیٹے سب کچھ کر لینا اکرمہ سے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ ابو جہل کا سگا بیٹا مصطفیٰ پر ایمان لے کر کے آیا، سگا بیٹا۔ حضور جانتے تھے، حضور جانتے تھے، اور ان سارے واقعات سے حضور کے ہمیں کیا درس ملتا ہے صاحب؟ یہی بات پتہ لگتی ہے کہ اپنا اخلاق بہترین کیا جائے، عمدہ اخلاق کیا جائے۔ اس لیے کہ میرے حضور علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا تھا حضور ہمیں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تھا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا۔ امی عائشہ سے پوچھا گیا آپ بتائیں کہ حضور کو آپ نے کیسا پایا، حضور کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی حضور کا اخلاق مجھ سے پوچھتے ہو، اگر حضور کے اخلاق کی معلومات چاہیے تو قرآن کی تلاوت کر دو۔ آپ ذرا سبحان اللہ، تو حضور کے اخلاق کے متعلق پوچھتے ہو، اگر جاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، پورا قرآن حضور کا اخلاق بتاتا ہے۔ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو ملے گا۔ اگر حضور کے ہاتھوں کے متعلق قرآن سے پوچھے بتا حضور کے ہاتھ کیسے تھے، تو قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، بتا قرآن مصطفیٰ کی زلفیں کیسی تھی، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، بتا قرآن مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا، قرآن کہتا ہے والضحا، بتا قرآن مصطفیٰ کا سینہ مبارک کیسا تھا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، بتا قرآن مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، بتا قرآن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سفر کیسا تھا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بتا قرآن مصطفیٰ کا اخلاق کیسا تھا، قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم۔ محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا، آپ کو اخلاق میں سب سے بلند پیدا فرمایا، سب سے بلند آپ کو بنایا۔ اور مصطفیٰ کا کیسا اخلاق، اب ذرا سنیے گا، اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں، سنیے مصطفیٰ کا کیسا اخلاق۔ حضرت زید بن ثانہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا آپ نے، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، آپ حضور کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اچھا آپ نے پہلے کھجوریں خریدی حضور سے، کھجوریں خریدی نا، تو کھجوریں دینے میں ابھی 2 دن کا وقت باقی تھا، وعدہ ہوا تھا اس دن لے جانا، کہا ٹھیک ہے، 2 دن باقی تھے، اس سے پہلے حضرت زید بن ثانہ حضور کی بارگاہ میں آگے، آنے کے بعد کہنے لگے بلند آواز سے او محمد ابن عبداللہ تمہارا عجیب معاملہ ہے، آپ وعدہ کرتے وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، پورے خاندان کا یہی معاملہ۔ جب تیز آواز میں نظریں بگاڑ کر کے بات کی نا حضرت زید بن ثانہ نے، اگر ہمارے والد کو کوئی گالی دیتا ہے، ہمارے خاندان کو کوئی برا کہتا ہے، ہم سے بدکلامی کرتا ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے اگر وہ ایک بات کہتا ہے تو ہم اس سے 2 باتیں کہہ کے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں، لیکن صاحب یہ حضور کا خلاف تھا۔ حضرت زید بن ثانہ نے ترچھی نگاہوں سے حضور سے چلا چلا کر کے بات کیا، حالانکہ 2 دن باقی تھے، میرے مصطفیٰ خاموش ہیں، سکوت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ حضرت زید بن ثانہ چلا کر کے بات کر رہے تھے، سامنے حضرت عمر کھڑے تھے، حضرت عمر نے کہا تھا او کیسے مجال ہو گئی تیری میرے محبوب سے ایسے بات کرنے کی، او خدا و رسول کے دشمن جانتا کہ یہ کون ہے، جب یہ بات کہی نا، اور کہتے ہیں اگر حضور کے ادب کا خیال نہ ہوتا ابھی تلوار نکال کر کے عمر تیرا
कत्ल कर देता। ये बात कही ना तो हुजूर हजरत ज़ैद बिन साना से तो मुखातिब नहीं हुए, उन्होंने आपके जलील आपको करना चाहा, लेकिन हजरत उमर से कहते हैं ओ उमर कैसे मजाक हो गई इनसे बुलंद आवाज से बात करने की, कैसे इन्हें चिल्ला रहे हो, कैसे इन्हें घूर रहे हो, ये तो नहीं करना चाहिए था, बल्कि आपको करना तो ये चाहिए था। मैंने इसकी जो इसे खजूरें नहीं दी है, आपको तलकीन करना चाहिए थी कि मैं इसको खजूरें दूं, इसे समझाना चाहिए था, लेकिन तुमने इसको जलील किया, तुमने इसको डराया। ऐसा करो इसके हक की खजूरें भी इस तक पहुंचा दो और कुछ जायद खजूरें भी इसे देना। हजरत उमर गए हैं, आपने टोकरी उठाई, उठाने के बाद हजरत ज़ैद बिन साना की बारगाह में रख दी और उससे जायद खजूरें आपने दी। हजरत ज़ैद बिन साना अर्ज करने लगे ओ उमर ये तो बता दो मेरे हक की जो खजूरें मुझे दी है ये तो मामला समझ में आता है, लेकिन ज्यादा खजूरें क्यों दी है? हजरत उमर फरमाने लगे मुझसे हुजूर ने फरमाया था जो मैंने तुमसे तेज आवाज में बात की थी, तुम्हारा जो दिल झुकाया था, हुजूर ने फरमाया उमर जो तुमने इसका दिल झुकाया है उसका बदला इस तौर पे अदा करो, इसको ज्यादा खजूरें दे दो ताकि इसकी दिल जोड़ी हो जाए, इसका दिल न टूटने पाए, इसका दिल जुड़ जाए। हजरत उमर ने कहा इसलिए मैंने दी है। हजरत ज़ैद बिन साना कहते हैं ओ उमर का मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? हजरत उमर से अर्ज किया ज़ैद बिन साना ने नहीं मैं आपको नहीं जानता हूँ, कहा मेरा नाम ज़ैद बिन साना है। कहा अच्छा वही ज़ैद बिन साना जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम है? आपने कहा हाँ मैं वही ज़ैद बिन साना हूँ जो बहुत बड़ा आलिम हूँ यहूदियों का। फिर आपने हुजूर से बदकरामी क्यों की है? आपने हुजूर से तेज आवाज में बात क्यों किया है? आप तो बाखलाक आदमी है, आप तो पढ़े लिखे आदमी है। हजरत ज़ैद बिन साना कहते हैं उमर दरअसल बात ये है मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने तौरात में पढ़ा था जो नबी के आखिर ज़मा होगा उसका अखलाक बड़ा बुलंद होगा, जो मैंने और निशानियां पढ़ी थी वो सारी निशानियां हुजूर के अंदर पाली, एक निशानी बची थी और वो निशानी ये थी जो हुजूर के सामने जितनी बुलंद आवाज से बात करेगा हुजूर उस पर सब्र करेंगे, उसके अखलाक का मामला ये होगा उसको डांटेंगे नहीं बल्कि सब्र करेंगे, जितना ज्यादा उनके साथ झेल किया जाएगा उतना ही अखलाक उनका बुलंद होता रहेगा। इस तरकीब से मैंने ये बात भी हुजूर के अंदर पाली और उमर तुम्हें गवाह बना करके मैं ये ऐलान करता हूँ कि मोहम्मद ही अल्लाह के सच्चे रसूल बनकर के आए। सच्चे रसूल क्यों कलमा पढ़ा? अपने सिर्फ हुजूर का अखलाक देख करके, अखलाक देखा मेरे मुस्तफा का, कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए, कहने लगे जान गया वो मुस्तफा कोई आप आम शख्सियत नहीं, वही है जिनको अल्लाह ने नबी की आखिर ज़मा बना करके भेजा गए हुजूर की बारगाह में, कदमों में गड़े, कहने लगे हुजूर बड़ी मैंने आपसे तल्ख मिजाजी के साथ बात की, चिल्ला चिल्ला करके बोला हुजूर जान की माफी हो माफ फरमाएं। मेरे हुजूर ने कहा ज़ैद बिन साना कैसी बात करते हो, मैं तुम्हें ही क्या मैं तो सबको माफ करने के लिए आया हूँ, सबको माफ करने। लोगों सबसे पहली चीज ये है आज हमारे अंदर जो भाई भाई में नफरतें हैं ना, भाई बहनों में जो नहीं बनती, इसकी एक बड़ी वजह यही है कि हमारे अंदर से अखलाकी मुस्तफ़ा की सारी झलकियाँ खत्म होती जा रही हैं। याद रखिएगा अखलाक एक ऐसी शय है अगर आपका अखलाक अच्छा है तो गैर भी अपना हो जाता है, गैर भी अपना, लेकिन अगर अखलाक बुरा है ना तो फिर अपना भी गैर हो जाता है। हुजूर का तरीका ये था कोई आता ना मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में तो हुजूर खंदा पेशानी थे, है कि नहीं, सलाम करते उससे मुस्कुरा कर के बात किया करते थे। अच्छा क्या जाता है, क्या जाता अगर भाई भाई में नफरतें पनप रही हैं, अगर छोटा भाई बड़े भाई के दरवाजे पर जाकर के कहते मेरे भाई मैंने तेरा दिल दुखाया मुझे जरा माफ कर दे, तो क्या बताओ जब छोटा जाकर के माफी मांगेगा तो क्या बड़ा माफ नहीं कर सकता है? यकीनन माफ करेगा, इसलिए कि हुजूर का कलमा पढ़ने वाला है, वो समझता है। और मेरे हुजूर ने सिर्फ जो खून के रिश्ते के भाई हैं उन्हें ही भाई नहीं बनाया, बल्कि मेरे हुजूर ने भी फरमाया और कुरान की आयत है उसका मफहूम है, अल्लाह ने फरमाया मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं, मोमिनीन आपस में भाई भाई। बताओ साहब ये तो सगे भाई का मामला है कि हमारी उनसे नहीं बनती, कुरान तो हुक्म ये देता है कि मोमिनीन आपस में भाई हैं। तो जरा सोचिएगा ऐसा ना किया करें, ऐसा ना करें। अगर किसी का दिल दुखा दिया ना तो हजरत आयशा ने हुजूर से पूछा था ना हुजूर कोई बताएं जो मेराज में आपसे बात हुई ना कोई उसमें से राज की बात बताएं। हजरत आयशा से हुजूर ने फरमाया था आयशा मुझे ये भी बात मालूम हुई जो किसी टूटे हुए दिल को जो किसी इंसान के जोड़ेगा अल्लाह ताला उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। लेकिन इसी का दूसरा रुख ये भी है अगर जो जुड़े हुए दिलों को तोड़ेगा तो अल्लाह बेहिसाब उसे जहन्नम भी अता करेगा। हाँ
تو کوشش یہ کیا کریں صاحب کہ کسی کا دل ہم سے نہ ٹوٹنے پائے. خدا کی قسم دلوں کی بات یہ ہے اگر دل ٹوٹے گا تو پھر بھلے ہی کسی کو تکلیف نہ ہو, لیکن جب کسی مومن کا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہوا کرتی ہے. میرے سرکار نے فرمایا کسی کا دل نہیں دکھانا گیا. اس کے بعد اچھا دیکھیں حضور پر اتنے ظلم و تشدد کے پار توڑے گئے نا, مصطفیٰ نے کسی کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کی. مصطفیٰ کو بڑا ستایا, ہر بار یہی دعا کیا اللہ قوم کو ہدایت عطا فرما, اللہ قوم کو ہدایت عطا فرما. صرف میرے حضور نے ہدایت کی دعا کی تھی. ظلم تو ظالموں نے بڑے کیے لیکن صرف ہدایت کی دعا مصطفیٰ فرما رہے تھے. یہ مصطفیٰ کا اخلاق تھا, بلند آواز سے بھی بات کیا لیکن مصطفیٰ نے پھر بھی کچھ نہیں کہا. مصطفیٰ درس دے رہے تھے لوگوں اگر تم سے کوئی بلند آواز سے بھی کبھی بات کرے نا, کبھی تمہارے اوپر کھسیا بھی جائے تو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ کوئی چیز اٹھا کر کے اس کو مار دینا, بلکہ یہ یاد کر لینا میرے محبوب کا اخلاق کیسا تھا. خدا کی قسم کوشش یہ کرنا ہے کہ کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے, بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو اگر تم جوڑ دو گے, آج یہاں پر ٹوٹے دل کو کسی کا جوڑو گے, مصطفیٰ بھی خوش ہو جائیں گے, اللہ بھی خوش ہوتا نظر آئے گا. کوشش یہ کیا کریں. اس کے بعد دیکھیں ایک وقت یہ تھا کہ مصطفیٰ کو بڑا ستایا نا ظالموں نے, بڑا ستایا. اس کے بعد ہجرت فرمائی, میرے مصطفیٰ نے مدینہ طیبہ پہنچے. واقعہ بتانا مقصد نہیں, کچھ بتانا چاہتا ہوں, لیکن حضور جب وہاں پہنچے نا دیکھیں مصطفیٰ کے اندر کیسی بردباری تھی, مصطفیٰ کیسے علم والے تھے, مصطفیٰ کیسے معاف فرمانے والے تھے. مدینہ طیبہ پہنچے, وہاں بھی کافروں نے نہیں چھوڑا, مکہ سے جا جا کر کے بار بار جنگ کیا میرے حضور سے, اور جتنی بھی جنگیں ہوئی انہیں آپ دیکھیں کوئی مدینہ سے 80 کلومیٹر دوری پر ہوئی, کوئی 200 کلومیٹر دوری پر ہوئی, کوئی 100 کلومیٹر کی دوری پر ہوئی. یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ جنگ کو شروع جنہوں نے کیا تھا وہ کفار مکہ تھے. اس لیے کہ جو پہلے جاتا ہے نا یہ وہاں پر پہنچے, جب پہنچ گئے آؤ جنگ کرنے کے لیے تب گئے تھے مسلمان. لوگ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے مسلمانوں نے بڑی جنگ کی, ان کو سوچنا چاہیے جتنی جنگیں ہوئی سب مدینہ کے قریب میں ہوئی. تو یہ شاہد ہیں, گواہ ہیں, یہ بتا رہی ہیں مدینہ کے قریب میں جب جنگیں ہوئی ہیں تو کافر آئے تھے مکہ سے جنگ کرنے کے لیے, پھر مسلمان گئے تھے. یہ معاملہ ہوا تھا. خیر وہاں جب میرے مصطفیٰ پہنچے نا وہاں بھی حضور نے دین کی تبلیغ کرنا شروع کی, وہاں بھی تبلیغ کی مصطفیٰ نے, وہاں سب نے کلمہ پڑھا. اس کے بعد ایک وقت وہ آیا حضور پر, وہی مکہ کے لوگ جنہوں نے مصطفیٰ پر بڑے ظلم کیے تھے. اب سنیے گا غور سے, جنہوں نے بڑے ظلم کیے تھے, اوڈڑیاں مصطفیٰ پر ڈالی تھی, گلے میں پھندا مصطفیٰ کے ڈالا تھا, مصطفیٰ کی سگی بیٹی حضرت سیدہ زینب کے نیزہ مارا تھا, حمل سے تھی آپ, حمل ثابت ہو گیا تھا. آپ کے چچا حضرت امیر حمزہ کو ان ظالموں نے شہید کیا تھا, ان کے ناک کان آنکھ سب کو کاٹا گیا تھا, آپ کے کلیجے کو چابا گیا تھا, آپ کے غلام حضرت بلال کو ستایا گیا تھا, حضرت خباب کو سولی ستایا گیا تھا, حضرت خبیب کو ستایا گیا تھا, حضرت صہیب رومی کو ستایا گیا تھا, حضرت عمار ابن یاسر کو ستایا. اب میرے مصطفیٰ مدینہ میں ہے. ایک وقت وہ آیا جب میرے مصطفیٰ نے مکہ فتح کیا. اب میرے مصطفیٰ فاتحانہ شان سے مکہ کی زمین پر پھر سے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں. جب میرے مصطفیٰ مکہ کی زمین پر آ رہے ہیں, میرے مصطفیٰ کے ساتھ میں 10,000 کا صحابہ کا لشکر موجود ہے, اسی میں حضرت خالد بن ولید بھی موجود تھے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا لوگوں, اے میرے صحابہ اکرام, اب کسی کے سامنے بھی قتل نہیں کرنا ہے, کسی پر زور و تشدد کے پار نہیں توڑنا ہے, اب وہاں جانا ہے, اپنی تلواروں کو میان کے اندر رکھنا ہے, اللہ اکبر, کسی کو بھی تلوار نہیں چلانا ہے. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا, قصاص کا بدلہ قصاص ہوتا ہے. مصطفیٰ پر جن لوگوں نے ظلم کیے بدلہ تو یہاں لینا چاہیے تھا کہ مکہ میں آنے کے بعد انہیں کے گھر کے افراد کو قتل کیا جاتا, لیکن یہ میرے حضور کی شان کے خلاف ہے. میرے حضور مکہ کی زمین پر فاتحانہ شان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. اللہ اکبر, مکہ کی زمین پر حضور آئے ہیں, سارے کفار جمع ہیں. میرے مصطفیٰ خطیب کی حیثیت سے جب کھڑے ہوئے نا سارے کفار موجود ہیں. میرے مصطفیٰ نے تقریر کرنا شروع کیا. میرے مصطفیٰ نے جب آنکھیں اٹھا کر کے دیکھا نا تو میرے مصطفیٰ کے سامنے وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے مصطفیٰ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے, وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے مصطفیٰ پر پتھر برسائے تھے, وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے مصطفیٰ کو گالیاں دی تھی, وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے مصطفیٰ کو مجنون کہا تھا, جنہوں نے مصطفیٰ کو پاگل کہا تھا, جنہوں نے مصطفیٰ کو کذاب کہا تھا. اللہ اکبر, وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے مصطفیٰ کو گالیاں دی تھی, وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کی بیٹی سیدہ زینب کے نیزہ مارا تھا, آپ حمل سے تھی, حمل ساکت ہو گیا تھا. اب وہ لوگ بھی آپ کی نظروں
नजरों के सामने थे, अल्लाह अकबर, जिन्होंने हजरत अमीर हमजा की नाक को काटा था, आपके कान को काटा था, अल्लाह अकबर, आपके कलेजे को चाहा था, आपके सामने वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने आपके गले में फांसी का फंदा डाला था, अल्लाह अकबर, वो लोग भी आपके सामने मौजूद थे जिन्होंने आपके पेट पर, आपके काशाने मुबारक पर ऊंट की ओंजड़ियां रखी थी। मेरे मुस्तफा के सामने वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने आपके गुलाम हजरत बिलाल को सताया था, वो लोग भी आपके सामने मौजूद थे जिन्होंने हजरत खुदैब को सताया था, हजरत खब्बाब को सताया था, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े थे, सारे लोग मौजूद थे। हम मेरे हुजूर के सामने खड़े हैं, दिल में ख्याल आ रहा था आज हुजूर किसी को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कि हमने बड़े जुल्म इन पे किए थे। आज हमारी बोटी बोटी बना देंगे इनके दीवाने, आज हमारी बोटियों को चील और कौवे खाएंगे, आज हमारे खून से मक्का की नालियां भरी हुई चलेंगी। लेकिन मेरे हुजूर सामने खड़े हैं, अब किसी काफिर की मजाल ना थी कि वो आंख उठा करके हुजूर की तरफ देख लेता, आंख उठा करके कोई भी शख्स हुजूर की तरफ देख लेता। दिल में ख्याल आ गए थे आज हुजूर किसी को नहीं छोड़ेंगे, आज सबको किसास का बदला किसास है, आज सबको कदर किया जाएगा। लेकिन मेरे मुस्तफा जब मुखातिब हुए, मुखातिब होने के बाद मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, ओ लोगों ये बताओ मेरे मुताल्लिक कैसा गुमान रखते हो, मेरे मुताल्लिक क्या सोच रखते हो। तो सारे कुफ्फार ने एक समान होकर के कहा था, आप करम वाले बाप के करम वाले बेटे हैं, ये सब जबान से इन जुमलों में निकलना था मेरे मुस्तफा का, अपने कानों से सुनना था जब काफिरों ने कहा था आप करम वाले बाप के करम वाले बेटे हैं। अब मेरे मुस्तफा के लब खुले हैं, कौन से लब जिनके मुताल्लिक एक आशिक ने कहा था, पतली पतली बुने मुझकी दुनिया पत्तियां और लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। अब मुस्तफा के लबों ने हरकत करना शुरू किया, उसके बाद मुस्तफा की जबान ने हरकत की। कौन सी जबान? वो जबान जिसको सब की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अब मेरे मुस्तफा ने अपनी जबान मुबारक को हरकत दिया और मेरे मुस्तफा ने फरमाया, लोगों अगर तुम्हारा गुमान ये है, तुम मेरे मुताबिक ये सोच रखते हो मैं करम वाले बाप का करम वाला बेटा हूँ, तो जाओ मैंने तुम सबको आजाद कर दिया है, तुम सबको माफ कर दिया है। ऐसे आलम में साहब माफ करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि जान के दुश्मन थे ये मक्का के लोग, बड़े जुल्म किए, लेकिन मेरे हुजूर ने माफ कर दिया। अब मेरे हुजूर को माफ करना था, एक आवाज गूंजी थी, एक नारा गूंजा था, जिन्होंने अभी तक हुजूर पर बड़े जुल्म किए थे उन सब ने कहा था मुस्तफा आप कोई आम शख्सियत नहीं है। सबने कलमा पढ़ा था, इकरार किया था, किसी शायर ने कहा था जहां तारीख था बेनूर था सारा काला था, वो जो पर्दे से निकला तो घर घर में उजाला था, वो जो पर्दे से निकला तो घर घर में उजाला था। मेरे हुजूर ने माफ किया लोगों, मेरे हुजूर ने सबको माफ किया। बड़ा मुश्किल होता है अगर किसी के भाई को कोई कत्ल कर दे, हमारी नियत होती है जहाँ तक वहाँ तक हम यही सोचते हैं कि किसास का बदला किसास है, इसने कत्ल किया है वो हम भी करेंगे, लेकिन मेरे हुजूर ने सबको माफ कर दिया। मालूम हुआ कि अल्लाह ने हुजूर को सबसे आला अखलाक पर पैदा फरमाया है, सबको माफ करके बताया। उसके बाद कुरान की आयत करीमा और हुजूर की ये पूरी जिंदगी, हुजूर को दुनिया में भेजने का मकसद क्या था, कुरान बयान करता है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है, बेहतरीन नमूने अमल। इसलिए अल्लाह ने हुजूर को दुनिया में भेजा ताकि बच्चों को बचपना गुजारना आ जाए, जवानों को जवानी गुजारना आ जाए, औरतों को जिंदगी बसर करनी आ जाए, माओ को अपनी जिंदगी बसर करनी आए, खाने का खाना खाने का सलीका लोगों को मालूम हो, बात करने का अंदाज लोगों को सिखाए मेरा महबूब। सिर्फ इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा और पूरी जिंदगी हुजूर की हमारे लिए बेहतरीन नमूने अमल है। हुजूर की जिंदगी ने हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई फरमाई है। अगर किसी को अपने बाप से प्यार करना नहीं आता ना, तो हुजूर का अपना चचा जनाब अबू तालिब से प्यार करना देखे, प्यार करना आ जाएगा। अगर किसी को अपनी माँ से प्यार करना नहीं आता, हुजूर का अपनी माँ से प्यार करना देखे तो माँ से प्यार करना आ जाएगा। किसी को भाई से प्यार करना नहीं आता, हुजूर का जनाब हजरत मौलाई कायनात से मोहब्बत करना देखे तो भाई से प्यार करना आ जाएगा। अगर किसी को जो है ना अपनी माँ से प्यार करना नहीं आता, अपनी बहन से प्यार करना नहीं आता ना, तो हुजूर के रज़ाई बहन हजरत शीमा से मोहब्बत करना देखे, बहनों से प्यार करना आ जाएगा। मेरे मुस्तफा की पूरी जिंदगी ही बताती है लोगों, अगर तुम्हें किसी भी मोड़ पर जरूरत पड़े ना, आज लोग सिखा रहे हैं। ताज्जुब की बात तो ये है हमारे मुस्लिम नौजवान दूसरे धर्म वालों के पास जा करके अखलाक सीख रहे हैं,
ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کیسے کس سے بات کرنا ہے۔ اللہ پر کوئی ہمارے پاس آئے نا تو اس انداز میں ہمیں بات کرنا ہے اس سے کہ وہ ہماری باتوں پر متاثر ہو جائے، ہمارا اپنا بن جائے۔ آج لوگ غیروں سے سیکھ رہے ہیں، تعجب کی بات یہ ہے جبکہ یہی لوگ اگر یہی نوجوان نسل نے اگر مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا تو ان لوگوں کو کسی اور سے اخلاق سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کہ اخلاق جس در سے سیکھا ہے اسی در کو محمد رسول اللہ کا در کہا جاتا ہے، حضور کا در ہے جہاں سے اخلاق نے بھی اخلاق سیکھا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے مصطفیٰ کے صحابی نے پوچھا تھا نا حضور کسی بات کی تلقین ہمیں فرمائے، تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا سب سے پہلی بات یہ لوگوں اخلاق بہتر کرو، دوسری بات حضور نے فرمایا تھا کہ کسی بھی شخص کو کسی قیمت پہ گالی نہیں بکنا ہے۔ حضور نے فرمایا کسی کو گالی مت دو، اس کے بعد سرکار نے فرمایا مرغے کو گالی مت دو، اس لیے کہ وہ تمہیں فجر کے ٹائم جگاتا ہے، لیکن وہ نبی بتاؤ جو مرغوں کو تک گالی دینے سے منع کرتا ہو، اگر کوئی مومن کسی مومن کو گالی دیتا ہوگا تو مصطفیٰ پر کیا تکلیف نہیں ہوتی ہوگی حضور کے دل پر؟ یقیناً ہے کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کسی کو گالی مت دو۔ یہ ساری چیزیں کب بندے کے اندر آتی ہیں جب اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اور حضور کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے کہ نہیں؟ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اسی لیے میں نے عرض کیا لوگوں آپ سے کہوں گا آپ کچھ ساری باتیں جو آپ ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہیں نا، یہ نوجوان نسل جو میرے ہم عمر لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کسی کو اپنا ہیرو مانا ہے، کسی فلمی ہنڈے کو انہوں نے کسی ایکٹر کو اپنا ہیرو مانا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب کسی کے آپ اس پہ حسنا پر عمل کر لیں، کسی کے راستے پر آپ چل لیں، آپ کو کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ یہاں بھی کامیاب ہو اور وہاں بھی کامیاب ہو تو حضور کے اس میں حسنا پر عمل کر دو، خدا کی قسم مصطفیٰ کی سیرت کو اپناؤ گے اللہ یہاں بھی عزت عطا کرے گا، میدان محشر میں بھی عزت عطا کرے گا۔ ہاں ساری زندگی میرے مصطفیٰ نے سکھایا صاحب، سب کچھ سکھایا حضور نے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ میرے مصطفیٰ جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا نا حضور کے آنے سے پہلے، حضور نے سب سے پہلے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو سینے سے لگا کر کے کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی۔ حضور جا رہے تھے ایک دروازے سے، اس کے گھر میں سے ایک نور جیسا کچھ چھلک رہا تھا، تو ایک صحابی نے پوچھا حضور اس گھر سے نور نکل رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا تھا اس گھر میں یا تو کسی بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہے۔ یہ مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ کبھی بھی زحمت نہیں سمجھنا ہے۔ آج ہم سمجھیں نا اگر بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو پھر منہ ہی پھول جاتے ہیں نا، الگ ہی طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے تب تو پورے محلے میں مٹھائیاں بھی بانٹی جاتی ہیں، لیکن بیٹیاں پیدا ہو تو پھر دادی بھی نہیں بتاتی، اس سے بھی پوچھو تو منہ پھلا کر کے کہتی بیٹی ہوئی ہے۔ حالانکہ نہیں کرنا چاہیے ایسا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹیاں بھی اللہ پیدا کرتا ہے، بیٹے بھی اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن وہ جسے چاہتا ہے بیٹی سے نوازتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے سے نوازتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے تو پھر دونوں سے نواز دیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو پھر پانچ کر دیتا ہے۔ یہ رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، لوگوں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر بندہ چاہے نا، اگر بندہ چاہے تو ہر قدم پر نیکیاں کما سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں آپ سے کہوں گا کھانا انسانی فطرت ہے، اگر بندہ کھانا نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، کھانا کھائے گا لیکن کھانا کھانے سے پہلے صرف یہ نیت کر لے کہ میرے حضور نے بھی کھانا کھایا، پھر کھانا کھائے سنت کے مطابق تو اللہ حضور کی سنت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پانی پینا انسانی فطرت، نہیں پیے گا تو پھر مر جائے گا، لیکن پانی پینے سے پہلے دل میں تہیہ کر لے پانی پینا میرے حضور کی سنت ہے، تو پھر پانی بھی پیے گا، کام بھی ہو جائے گا، حضور کی سنت کا بھی ثواب مل جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن طریقے سے ہو، سب اسلام کے دائرے میں رہ کر کے ہو، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہو، حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کو فالو کیا جائے، زبانوں ادھر ادھر کسی کی محبت کے چکر میں نہ پڑے آپ۔ حضور سے زیادہ نہ تو کوئی حسین ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی جمیل ہے، نہ اس سے اچھے کسی کی صورت ہے، نہ اس سے اچھا کسی کا اخلاق ہے۔ آپ کا دعویٰ یہ ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں منبر شریف سے لے کر کے نیچے تک کہ بتاؤ انسان کو کسی سے محبت کب ہوتی ہے، تو آپ سب کہو گے جب دیکھنے سے بہت خوبصورت ہوتا ہے کوئی تب اس سے محبت ہوتی ہے، جب کسی کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے تب اس سے محبت ہوتی ہے، جب کسی کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے تب اس سے محبت ہوتی ہے، جب کسی کا بیک گراؤنڈ بڑا مضبوط ہوتا ہے تب اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو پھر میں پلٹ کر کے یہی کہوں گا، آپ کا دعویٰ
دیکھنے سے خوبصورت ہوتا ہے تب اس سے محبت ہوتی ہے۔ کیا کوئی میرے مصطفیٰ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ نہیں جی، ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو جو حسن بخشا ہے میرے نبی کے صدقے میں عطا فرمایا ہے۔ میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آپ کا دعویٰ ہے جب کوئی دیکھنے سے خوبصورت ہوتا ہے تب اس سے محبت ہوتی ہے، تو میں کہوں گا جوانوں بدلو اپنے طریقے، بدلو اپنی روشیں، آ جاؤ مصطفیٰ کے دربار میں، ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ آپ کا دعویٰ اگر یہ ہے کسی کی آواز بہت اچھی ہے تب اس سے محبت ہوتی ہے، تو میرے مصطفیٰ سے زیادہ کسی کی آواز اچھی نہیں ہو سکتی۔ آپ کی صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور نے فجر کی نماز میں جب فضحا کی تلاوت کی نا تو فجر کی نماز تو ختم ہوگی، اس کے بعد پورا دن میرے ذہن میں مصطفیٰ کی آواز چلتی رہی تھی۔ اتنے پیارے انداز میں میرے حضور نے سورہ شمس کی تلاوت، سورہ فضحا کی تلاوت کی تھی کہ پورا دن میرے ذہن میں بس وہی گھوم رہا تھا۔ تو میرے مصطفیٰ سے زیادہ نہ تو کسی کا آواز اچھا ہو سکتا ہے، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ مضبوط ہوتا ہے تب اس سے محبت ہوتی ہے، تو دیکھو کہ میرے مصطفیٰ سے زیادہ اچھا کسی کا بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے، کسی کا بیک گراؤنڈ حضور سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے، اور کسی کا اخلاق کا مصطفیٰ سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، کسی کی آواز کا مصطفیٰ سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے، کسی کا انداز گفتار کا مصطفیٰ سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے۔ ان کا انداز گفتار تو ایسا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ زمانے والے بولتے ہیں تو اپنی مرضی سے بولتے ہیں، لیکن میرا نبی جب بولتا ہے تو خدا کی مرضی سے بولتا ہے، خدا کی مرضی سے بولتا میرا محبوب۔ تو بدلو، آؤ مصطفیٰ کے دربار میں، آنے کے بعد کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے سانس لے لو، کہ رستہ میں ہے جا بجا تھانے والے۔ آ جاؤ حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے کہو حضور دنیا نے بڑا ستا لیا اور ہے بھی کوئی کسی کا نہیں، فقط واحد ذات میرے سرکار کی ہے جو یہاں بھی کام آتے ہیں اور وہاں بھی کام آئیں گے۔ دنیا میں کسی سے دل لگا لے، سارا کچھ فانی ہے۔ قرآن کہتا ہے نہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ساری چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے، لیکن سارا کچھ فنا ہونے والا ہے۔ اگر کسی سے محبت کریں گے، دل لگائیں گے صاحب، جب تک آپ کا بن کر کے رہ سکتا ہے جب تک آپ زمین کے اوپر ہیں، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو وہ بھی کہے گا جلدی قبرستان لے کر کے جاؤ، کہ ایسا نہ ہو اس کے جسم سے بدبو آنے لگے۔ واحد ذات میرے حضور کی ہے جو دنیا میں ہوگی تب بھی مصطفیٰ کی سیرت رہنمائی کرتی رہے گی، اور قبر میں تو میرے مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئیں گے۔ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، اور جب میرے مصطفیٰ آئیں گے تو معاملہ ایسا ہوگا قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ میرے مصطفیٰ قبر میں آئیں گے تو فرشتے بھی کہیں گے مبارک ہو نصیب و بالا ہے تیری قبر میں آمنہ کا لال تشریف لے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا سارے لوگ میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو بھی دوران گفتگو ہوئے وہ حالات معاف فرمائے ان سب کو رب کائنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہنشاہ ہوں نہ میرے سید شاہ ہے، شہنشاہ ہوں نہ میرے سید شاہ آل شہدائے کربل